باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ سے نفرت دلانا۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جھوٹ سے نفرت دلائے اور انہیں یہ تعلیم دے کہ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، پھر خود بھی بچوں سے جھوٹ نہ بولے اور نہ ان سے جھوٹ کہلوائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقین کی عادتوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس میں 4 خصلتیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہے، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ جھوٹ بولنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جھوٹے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائیاں دوزخ کی راہ دکھلاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ کہتا اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس کذاب، بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ خود اپنے طرز عمل سے بچوں کو جھوٹ کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی شخص سے اسے ملنا نہ ہو اور وہ گھر پر آ جائے تو بچوں سے کہلواتا ہے کہ ابا جان گھر پر نہیں۔ یہ معصوم سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنا بھی کوئی اچھی پن ہے، پھر وہ اسی پن کا مظاہرہ اپنے والدین اور دیگر لوگوں سے کرتے ہیں۔ مائیں عموماً اپنے بچوں کو ترغیب دینے کے لیے کئی طرح سے جھوٹ بولتی ہے، لیکن قربان جائے انسانیت کے مربی اول اور مرشد کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے ترغیباً جھوٹ بولنے کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حقیقی جھوٹ کے برابر قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن میری ماں نے مجھے بلاتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے کہا، اگر وہ آ جائے تو تم اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ انہوں نے کہا، میں اسے ایک کھجور دینا چاہتی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسے بلا کر کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔